بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اچھی باتیں۔ تعلیم کیا ہے؟ واٹ از ایجوکیشن؟ آج کی اس گفتگو میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم تعلیم کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، اسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے، اس کے 20 سے 25 سالوں بعد اسے رد کر دیا جاتا ہے، پھر ایک نیا ٹرینڈ مل چلتا ہے۔ آپ مثال لے لیجئے، ایجوکیشن کو سمجھانے کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ کئی ایک ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو 30 سال پہلے کھائی جاتی تھیں، لیکن آج تحقیق نے ثابت کیا کہ وہ دوائیاں کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں، فائدے کم ہو رہے ہیں۔ تو تعلیم کو، ایجوکیشن کو دنیا نے کئی بار ڈیفائن کیا۔ دنیا کی تاریخ میں تعلیم کیا ہوتی ہے، اس کو جتنی بار بھی ڈیفائن کیا گیا، 3 چیزیں ہر دور میں ایجوکیشن میں مشترک رہیں، سملر رہیں۔ یعنی وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں 10,000 سال پہلے ہوں، 2000 سال پہلے ہوں، 500 سال پہلے ہوں، یا یہ ماڈرن ایرا ہو جس میں بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ فتن کا دور ہے، خیر اور شر میں تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی زمانہ ہو، تعلیم، جسے تعلیم کہا جاتا ہے، 3 چیزیں مشترک ہیں، آج بھی ملتی ہیں، پہلے بھی ملتی تھی۔ وہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے، کوئی بھی تعلیم ہے، 3 چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ آج کی ماڈرن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ تعلیم نہیں ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے میری گفتگو کے اختتام پہ کہ جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، کیا وہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ اگر ہیں، یقیناً ہیں، تو پھر ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ہارورڈ اور آکسفورڈ کے پڑھے سے بہتر ہیں۔ کہیں خیال آتا ہے نا کہ میں تو ٹاٹ والے سکول سے پڑھا ہوا ہوں، کہیں خیال آتا ہے کہ لمس والے بچے میرے سے زیادہ لائق ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا وہ 3 چیزیں جو میں گنوانے جا رہا ہوں اگر آپ میں اور مجھ میں ہیں تو ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہو، آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہو، ہم اس سے بدرجہ بہتر ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ماڈرن ورلڈ میں انہیں 3 سیز کا نام دیا ہے۔ ABC ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایجوکیشن میں 3 سی ہیں تو وہ تعلیم ہے، اگر نہیں ہے تو وہ تعلیم نہیں ہے، جہالت ہو سکتی ہے۔ وہ سکول، مدرسہ، کہیں پر بھی وہ 3 سی اس میں ڈال دیے گئے ہیں تو وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے پہلا سی کیا ہے جی؟ تعلیم کا پہلا سی ہے، تعلیم ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بچے میں پہلا سی پیدا ہو جائے، اور وہ پہلا سی کا نام ہے کانفیڈنس، اعتماد۔ اگر اعتماد پیدا نہیں ہوا نا تو اعتماد کے بغیر تعلیم نہیں ہے۔ یہ گورا کہہ رہا ہے، میرا ماننا ہے کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ اعتماد ہے کیا؟ میرا رازق میرا رب ہے، رب کے نظام پہ یقین، پہلا سی کانفیڈنس ایک مومن مسلمان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا سی سکول دے دے، مدرسہ دے دے، کالج دے دے، یا ماں کی گود دے دے، پہلے سی پہ ٹیکے لگ گیا تو بندہ پڑھا لکھا ہے۔ ڈگری ہے تو پڑھا لکھا ہے؟ نہیں، میں ایسے بڑے ڈگری والوں کو جانتا ہوں جو ڈگری ہونے کے باوجود جاہل ہیں۔ اعتماد نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، یقین نہیں ہے، خود پہ بھروسہ نہیں ہے، انہیں رب پہ توکل نہیں ہے، قدم ڈگمگا جاتے ہیں ان کے۔ دوسرا سی، گورا کہتا ہے تعلیم کا دوسرا سی آپ کو کریٹو بناتا ہے۔ سی از دی کریٹو۔ کریٹو کہتے ہیں خود سے سوچنے والا، سوچ پیدا کرنے والا، نئی بات کرنے والا، نئے انداز سے بات کرنے والا، نئے راستے پیدا کرنے والا۔ بنے بنائے رستوں پہ چلنے کی بجائے اگر زندگی میں کچھ خود سے نیا کرنا پڑ جائے تو وہ محتاج نہیں ہوتا، کریٹو ہو، تعلیم یافتہ ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں جتنی پروگرس ہوئی ہے، یہ مائک ہے، کمپیوٹر ہے، لائٹ، موبائل، کمپیوٹر، پنکھے، AC وغیرہ سب کچھ، یہ سارے دوسرے سی والے لوگوں نے کام کیا ہے، کریٹو لوگوں نے۔ اگر یہ کریٹو نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی جدت نہ آتی۔ یہ ساری جدت
دوسرے سی والے لوگوں کا کام ہے۔ اب ذرا سنیے گا، یہ دوسرا سی کہا جاتا ہے تاکہ آپ کے ذہن، آپ کا مائنڈ میں وہ امکانات کی دنیا میں رہے۔ امکانات کی دنیا یعنی تعلیم یافتہ شخص امکانات کی دنیا میں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، راستہ بند نہیں ہو سکتا، بند نہیں ہو سکتا کیونکہ رب کریم نے وسائل کو باہر اور میری ذات کے اندر پیدا کر رکھا ہے۔ میرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ ہاں مجھے ممکن ہے انتظار کرنا پڑے، صبر کرنا پڑے، یا میرے لیے بہتر نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ میرے رب نے وسائل کو، چیزوں کو میرے اندر ذات میں یا باہر پیدا نہ کیا ہوا ہو۔ آج سائنس کہہ رہی ہے انسان پر ریسرچ کر کے انسان کے امکانات باہر نہیں اندر ہوتے ہیں، ٹیلنٹ اندر ہوتا ہے، سکل اندر ہوتا ہے، قابلیت اندر ہوتی ہے، اور یہ قابلیت جاننے کے بعد جو کام ہے وہ کریٹیوٹی ہے۔ آپ امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو رکا ہوا راستہ نہیں لگتا، سو تعلیم اس عمل کا نام ہے جو آپ میں پیدا کرے اعتماد، تعلیم اس عمل کا نام ہے جو آپ کو بنائے کریٹیو۔ اور تیسرا سی ہے سی از دی کریکٹر، تعلیم کردار پیدا کرتی ہے، کردار کے بغیر تعلیم ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی ایماندار نہیں ہوا، وقت کا پابند نہیں ہوا، کمیٹڈ نہیں ہوا، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہو سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گورا کہہ رہا ہے، آج کی ریسرچ میں کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کر کے دیکھا ہے ہم نے دنیا کے کسی بارگاہ میں، کسی درس گاہ میں جہاں بھی تعلیم ملی ہے، 3 چیزیں لوگوں میں ملی ہیں، اور ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص میں 3 چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، اور وہ وقت آج سے 1400 سال پہلے کا وقت ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا ہے۔ میرا ایمان ہے دنیا کی ساری تعلیم آپ کے ایک خادم، ایک صحابی کے قدموں پہ نثار کی جا سکتی ہے۔ حضور والا، ان تینوں چیز کے بغیر تعلیم نہیں ہے۔ یہ تیسرا سی 2 طریقوں سے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، کردار 2 طریقوں سے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آج ہمارا سب کا، بولنے والوں کا، بتانے والوں کا، مبلغ کا، تبلیغ کرنے والوں کا، ہم سب کی درد مندی ہے کہ امت میں کردار پیدا ہو جائے، امت کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے۔ بھائی جان، اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ تیسرے چیز کے بارے میں گورا کہتا ہے 2 راستے ہیں کردار پیدا کرنے کے۔ پہلا راستہ، سسٹم مضبوط ہو جائے، لوگوں میں کردار پیدا ہو جائے گا۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں کئی ممالک میں گیا ہوں، میں ہانگ کانگ میں تھا، میرا جو میزبان تھا اس نے میرا کمرہ جو تھا 22ویں منزل پہ لیا ہوا تھا، کچھ دن وہاں رہنا تھا۔ 22ویں منزل پہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی کال آئی کہ نیچے آئیں، ہم نے کہیں جانا ہے۔ میں نیچے آیا، بچے تیار نہیں تھے، انتظار کرنے لگ پڑا۔ اس نے کہا تھوڑی دیر ہے، آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ اب میں پینڈو لوگ، میں نے سمجھا کہ کوئی بندر کا تماشا ہوگا، لیکن تماشا کیا تھا؟ اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینکے اور کہنے لگا اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے، کوئی آئے گا چپ کر کے اٹھا لے گا، یا آئے گا اوپر پاؤں رکھے گا، پھر ادھر دیکھے گا، پھر اٹھا لے گا، یا پھر ایسا بھی ہوگا کہ آئے گا، اٹھائے گا، اونچی آواز سے کہے گا کس کے ہیں، اور جیب میں ڈال لے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کوئی جنٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال دے گا۔ 2 گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہوئے اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھائے۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ بھائی یہ کسی نے اٹھائے کیوں نہیں؟ کہتا ہے پاور آف سسٹم، سسٹم اتنا طاقتور ہے یہاں کا۔ میں نے کہا کون سا سسٹم؟ کہنے لگا کیمرے، جاسوس، بندے، اسکینر، چیزیں پڑی رہتی ہیں، کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا۔ یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے۔ یہ سسٹم ہے، سسٹم کردار پیدا کرتا ہے، سسٹم یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دیا ہے، جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو ہے وہ نہیں بچا۔ سسٹم یقین دلاتا ہے کہ مہمان آ گیا ہے تو اپنا دیا گل کر دینا ہے،
بجھا دینا ہے، اس کو کھلا دینا ہے، یقین ہے کہ اس میں نفع ہے، میں نہیں کھاؤں گا تو اس میں نفع ہے۔ دوسرا ذریعہ کردار پیدا کرنے کا، وہ کہتا ہے جی رول ماڈل، کوئی مثال کا ہونا کردار پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے وہ ان جیسا بن جاتا ہے۔ رول ماڈل کا مطلب ہے آپ ذات کے علاوہ کسی ذات سے متاثر ہیں۔ یہ دین ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بہترین نمونہ کسی بھی معاملے میں دیکھنا ہے، دیکھیں جب آپ کے پاس رول ماڈل ہوتا ہے، وہ رول ماڈل کیا کرتا ہے، آپ میں کردار پیدا کرتا ہے۔ حضور اپنی زندگی میں 3 چیز لائیے، رب پہ ایمان لائیے، پورا دین ہے، جو رزق ملتا ہے وہ مل کے رہنا ہے، آپ کو کریٹو ہونا چاہیے، امکانات کی دنیا میں رہنا چاہیے، اور تیسرا کردار ضرور پیدا کیجیے، اپنے اندر کردار ضرور پیدا کیجیے۔ اب آخری بات ہمیشہ کی طرح جو کہا کرتا ہوں کہ آپ سے اجازت لیتا ہوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور ہاں اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔